الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج کا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمادی الثانی یا جمادی الآخرہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. ہماری یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ ہم اسلامی مہینوں کے اہم ترین اسلامی تاریخی واقعات جو ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے موجز انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی رب العزت اور اللہ تعالی کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت، طریقہ اور ارشادات عالیہ کی اتباع کریں اور پیروی کریں. قرآن کریم کی سورہ الذاریات میں مقصد تخلیق انسانی کا تذکرہ فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی خاطر. اب جب کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد
اور مقصد تخلیق انسانی سے شناسائی اور معرفت کے بعد بات متحقق ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، ان کے کہے پر زندگی بسر کرنی ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے قرآن اور سنت کے اندر، اس کا کوئی عملی نمونہ بھی ہونا چاہیے، عملی کوئی رول ماڈل بھی ہونا چاہیے، کوئی عملی کردار بھی ہونا چاہیے۔ خالی کتابی باتیں یا آسمانی ہدایات پر اکتفا نہ کیا گیا ہو۔ اول طور پر تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے جو احکامات تھے ان کے اوپر عمل کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ارشاد ربانی کے اوپر عمل کر کے بتلایا کہ یہ اس عمل کا مصداق میں ہوں اور اس کو اس طریقے سے بجا لانا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اسوہ حسنہ بطور رہنما، رہبر، رول ماڈل، آئیڈیل، مثالی شخصیت بنا چھوڑی ہے، ان کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ اور پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب استفسار کیا گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اب ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، صفات کریمانہ جو ہے وہ بتلا دیجیے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، وہ ان کے اخلاق عین قرآن ہے، قرآن میں جو جو بات کہی گئی ہے اس کے عملی نمونہ اور مظہر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ پھر قرآن کریم اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا عملی نمونہ وہ ہم تک جو پہنچا ہے، اس کی واحد سند جو ہے اساسی اور کلیدی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو اس پورے سلسلے سے 1400 سالہ تاریخ میں سے حذف کر دے تو پھر ہم مسلمانوں کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہتی کہ ہم اپنا ایمان ثابت کر سکے، ہم خود کو مسلمان کہہ سکے، ہم قرآن کو سچی کتاب کہہ سکے، ہم نماز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ قرار دے سکے۔ الغرض دین اسلام کی پوری عمارت جو ہے منہدم ہو جاتی ہے اگر درمیان میں سے صحابہ کرام کو حذف کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، لیکن خطہ عرب میں بستے ہیں، اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو چکے ہیں، آپ ان کی مثل ایمان لے کے آئیے۔ بات تبھی قابل قبول ہوگی جب آپ کے ایمان کا معیار اور ایمان اختیار کرنے کا جو طریقہ اور طرز عمل ہے وہ ان کے موافق ہوگا۔ تو پھر وہ مشرکین چونکہ مسلمان اہل ایمان کے اندر دیکھتے ہیں تو حضرت یاسر اور آل یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام ہیں، وہ تو نادار کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم ہی بیوقوفوں جیسا کیوں ایمان لے کے آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی جو غیرت اور حمیت ہے اس نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔ بر صغیر میں اور عالم اسلام کے اندر 1400 سالہ تاریخ کے اندر مسلمانوں نے دفاع اسلام اور دفاع صحابہ کے لیے جدوجہد کی ہے، سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلی جس ذات اور جس ذات نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، یہ جو منافق لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ بکتے ہیں صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اس کی درک نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔
اور پھر سورہ بقرہ ہی کے اندر ایمان کی جو مثال اور بطور نمونہ کے طور پر اختیار کرنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس میں بھی یہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ آپ ایمان جب لاتے ہیں تو خالی کلمہ اسلام پڑھ لینا، کلمہ شہادت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی کردار بھی ہو، عملی مظاہرہ بھی ہو کہ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر آپ کی شخصیت، آپ کی جو طرز عمل، طرز زندگی اور طرز حیات ہے وہ عین انہی اہل ایمان کی مثل ہو، جن لوگوں کی صحبت، جن کی تربیت، جو صحبت نبوی سے مستفید ہوئے اور تربیت محمدی سے وہ مستفید اور فیضیاب ہوئے۔ اور اگر کوئی بات یہ کہتا ہے آج کے دور میں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یا فتح مکہ کے بعد لوگ ایسے انہوں نے اسلام قبول کیا مادی جاؤ حشمت کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے، یا پھر وہ جو ہے بدعت گئے، اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، یعنی ہم آج کے کسی استاد کو یہ کریڈٹ یا یہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے کہ فلاں بچہ جو ہے امتحان میں ناکام ہو گیا یا نامراد ہو گیا، وہ جو ہے ناخلف ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں جی بچہ ناکارہ تھا، نکما تھا، اس کا قصور ہے، استاد کو موجب الزام نہیں ٹھہراتے۔ لیکن جب کوئی بھی انسان آج کے دور میں صحابہ کرام کی امانت، دیانت، جن کے بارے میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ عادل ہیں، وہ ان کے ایمان کی شہادت اور گواہی رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دے دی ہے۔ اور پھر ان سب کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے متعلق قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ متعدد آیات ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی ابتدا میں ایک آیت کریمہ پڑھی سورۃ توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وہ وقت یاد کیجئے، اس عالم کو، اس کیفیت کو یاد کریں کہ جب غار ثور کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر فرماتے ہوئے قیام پذیر ہوئے اور دشمن تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پہ پہنچ گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حزن لاحق ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خوف کا جملہ استعمال نہیں کیا، حزن کا جملہ استعمال کیا ہے کہ حزن جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا غم ہوتا ہے، خوف، ڈر وہ اپنے متعلق ہوتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ یہ فکر تھی کہ دشمن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلام فرمایا تو رب تعالیٰ نے کلام سنا اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہر دو شخصیات اس غار میں موجود ہیں، اور پھر فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب کے لیے۔ علماء کرام اور مفسرین عظام نے بات لکھی ہے کہ تمام صحابہ کرام کی فضائل، مناقب تو مسلم ہے ہی ہیں، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے کسی بھی صحابی کی شان، توہین، اہانت اور حتک جو ہے وہ گوارا نہیں کی جا سکتی، اور اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل کفر کا شیوا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا نص قرآنی کا انکار کرتا ہے اور وہ کھلم کھلا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تاریخ کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے قریب آپ کی عمر کم ہے، تو اور پھر لیکن زمانہ قبل اسلام، قبول اسلام سے پہلے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، رفیق رہے اور اپنا دوست رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رب العزت مجھے زمین پر یہ اختیار دیتے کہ میں کسی کو اپنا خلیل یعنی کہ دوست بناؤں تو میں ابو بکر کو بناتا اپنا دوست، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب کے حوالے سے آمدہ جماعت میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ماہ جمادی الثانی جو ہے اس کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات وقوع پذیر ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ سن 4 ہجری میں حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات و شہادت ہے۔ وہ اسی جمادی الثانی کی 8 تاریخ میں دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ وہ شخصیت ہے جو اولین مسلمانوں میں سے ہے، پہلے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد انہوں نے قبول اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال ایمان کو دیکھیے، یعنی جب انسان آزاد ہے تو آزاد ہے، لیکن جب بیعت کر لی ہے، جب کلمہ شہادت اور کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، پھر آزادی انسان کی سلب ہو جاتی ہے۔ پھر مسلمان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے دل یہ بات نہیں مانتا، میں اتنے بات پہ عمل کر لوں گا، نماز تھوڑی لیٹ پڑھ لوں گا، کبھی پڑھ لی چھوڑ دی تو کیا ہو گیا۔ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے میں زور زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ زبردستی مسلمان ہو جائے، لیکن جب اس حلقہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی کے اندر، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ پھر اس میں پک اینڈ چوز کا اختیار نہیں ہے انسان کے پاس۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، اور آپ ذو الہجرتین ہیں، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور 2 مرتبہ ہجرت حبشہ میں حصہ بھی لیا ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کمزور تھے، نادار تھے، غریب مسلمان تھے، ان پر کفار مکہ ظلم اور جبر کرتے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جائیں حبشہ کی طرف۔ وہاں کا جو بادشاہ نصرانی ہے، وہ حبشی نجاشی، وہ جو ہے عدل اور انصاف کا حامل ہے، وہ آپ پر ظلم نہیں کرے گا، وہاں چلے جائیں۔ پھر دوسری ہجرت بھی ایسے ہوئی۔ تیسری ہجرت جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو سلمہ بھی وہ بھی روانہ ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ لیکن جب مکہ المکرمہ سے باہر نکلتے ہیں، شہر سے باہر نکلے، تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ راستے میں آپ کے رکاوٹ بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ جاتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتے کہ تم اسے مدینہ منورہ لے کے جاؤ۔ اب دیکھیں انسان کی آزمائش جو ہے وہ 4 اعتبار سے حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر آزمائشیں جو ہیں 4 اعتبار سے آتے ہیں۔ مال کے اعتبار سے آتی ہے، جان کے اعتبار سے آتی ہے، عزت کے اعتبار سے آتی ہے، اور ایمان کے اعتبار سے آتی ہے۔ جب انسان کی جان کو لالے پڑ جائیں تو انسان جو ہے اپنا مال قربان کرنے پہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی جان پر بن جائے، جب اس کی عزت پر بن جائے تو پھر مال اور جان دونوں قربان کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اور جب اہل ایمان کی اور مومن کی یہ صفت ہے کہ اگر اس کے ایمان کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہو تو وہ اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن جان مال عزت سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔
تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑی آزمائش، ایک تو ہجرت کر رہے ہیں، خالی خولی جا رہے ہیں، اور بیوی بھی اب روکی جا رہی ہے۔ چلیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لے جائیے، ہم جاتے ہیں پھر بھی۔ اب حضرت ابو سلمہ کا جو خاندان مخزوم تھا، قریش کے چونکہ قبیلے سے تھے، انہوں نے، مخزومیوں نے دیکھا کہ ابو سلمہ سے اس کی بیوی لے لی گئی ہے، تو وہ سامنے آ گئے میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ کے بچے ہم نہیں دیں گے آپ کو۔ انہوں نے بچے ان سے، ماں کی گود سے بچے لے لیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد ربانی ہے اس کے مظہر ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جو لوگ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتا ہے ان کی مدد اور نصرت کے لیے۔ اہل فلسطین کو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، لیکن 50 60 70 سال سے وہ اسرائیل جو پوری دنیا کی یہودیت اور نصرانیت کے تمام معیشت کو اور دفاع کو اقتصادی اور سیاسی اور عسکری اعتبار سے اس کا قبضہ اور غلغلہ ہے، لیکن حماس اور اہل فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اور نادار نہتے مسلمان جو ہے ان کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ وجہ صرف اہل ایمان کی مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ میدان کارزار میں ثابت قدمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پھر بھی جاؤں گا، آپ بچے، میری بیوی کو بھی لے جائیے، میرے بچے کو بھی لے جائیے، میں نے ہجرت پھر بھی کرنی ہے۔ اور ہجرت اتنا بڑا عظیم عمل ہے اسلام کے اندر کہ آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت یجب ما قبلہ، ہجرت جو شخص ہجرت کرتا ہے اس کے ما سبق کے تمام گناہ جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روانگی کے بعد حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں بچے کے فراق میں، خاوند کے فراق میں۔ حضرت ابو سلمہ کے دل میں بھی ظاہر ہے کسک موجود ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ جب اہل قبیلہ نے دیکھا کہ بھئی اب بات بنتی نہیں ہے، ماں ادھر رو رہی ہے، باپ ادھر پریشان ہے، چلیں جی دے دیتے ہیں ہم بچہ اپنی ماں کو۔ پھر ان کی ماں کے جو خاندان تھا ان کو بھی ترس آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بھی چلے جائیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، اور معلوم ہے کہ ان غزوہ بدر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کا خصوصی فضل اور کرم رہا ہے، اور غزوہ احد میں بھی شریک رہے، وہاں پر مجروح ہو جاتے ہیں، بازو کے اوپر زخم آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی ہے۔ وہ زخم ایک مرتبہ بھر گیا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے ہرا ہو گیا، اس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاخرى کے مہینے کے اندر جو ہے دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اعزاء و اقارب تھے وہ رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے، یہ بات ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پریشان تھی۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد جو ہے، عبد الاسد، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے سکونی اور بے چینی اور اضطراب کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کسی کو کوئی غم لاحق ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو کچھ ہے ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے سکتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور یہ جو امتحان، یہ تکلیف، جو مصیبت لاحق ہوئی ہے، اس کو زائل کر دیجئے اور اس کا بہتر ثمر مجھے عطا کیجئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل کو سکون آیا، قرار ملا، اور میں نے کہا کہ یہ دعا میں پڑھوں گی، اور اس دعا کا میں نے ورد شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقد نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی تو فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے مجھے ابو سلمہ سے، میں سمجھتی یہ تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی خاوند مجھے نہیں ملے گا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، خاتم النبیین اور خاتم المعصومین پیغمبر ہے، مجھے ان کے عقد زواج کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی بہترین سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المؤمنین کے مقام اور منصب کے اوپر فیض فرما دیا۔ اور جمادی الثانی ہی کے مہینے کے اندر سن ہجری کا جو آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بھی جو 17 سن ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہجری سال کا ہجرت کے جو سال ہیں، اسلامی سالوں کی مہینوں کی جو ترتیب ہے اس کی تشخیص اور تلقین فرمائی اور اس کا تقرر فرمایا۔ اسی طریقے سے سریہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے سن 6 ہجری میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور بنی فزارہ کی طرف سے جو سرکشی کی جا رہی تھی، جو مسلمانوں کے مال مویشی لے جایا کرتے تھے، ان کی سرکوبی کی گئی۔ اس کے نتیجے کے اندر ام قرفہ جو کہ 50 سے 30 افراد ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی اور اس جستجو میں ہوتی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرا دیا جائے، وہ بھی اس جنگ کے اندر جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا تھا اس میں گرفتار ہو کر آئیں، اور پھر ان کے بدلے میں اہل اسلام بہت سارے جو مشرکین کے قبضے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آزاد کرائے۔ اسی طریقے سے غزوہ ذی القرد بھی جو ہے اس میں بھی یہ بھی جمادی الثانی کے مہینے میں پیش آیا ہے، جو کہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف بھی ادا کی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو شاہ سواروں کا سردار اور حضرت سلمہ بن عقوع کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادہ جو صحابہ کرام پیدل چل کے میدان جہاد میں سفر کرنے والے تھے، ان کا سردار فرمایا کہ یہ جو ذی القرد کا جو غزوہ ہے اس کی کامیابی کا صحرا ان ہر دو شخصیات کے اوپر جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن فرازی جو ہے اس کا قلع قما حضرت ابو قتادہ نے فرمایا، اور حضرت اپنا سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دشمن کی جو سازشیں اور کوششیں تھیں ان کو ناکام اور نامراد بنایا، اور وہ اس میدان جنگ سے بھاگ کر فرار ہو گئے۔ اسی طریقے سے غط السلاسل بھی اسے کہتے ہیں، غزوہ ذات السلاسل کے زنجیروں کے مقام، کوڑ کی جگہ ایک تھی، وہاں کے مقام کی طرف یہ جو ہے غزوہ منسوب ہے۔ یہ بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رومی لوگ اپنا اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی، اور عرب جو قبائل عرب تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ پھر ان کی مدد کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اور دیگر کبار صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی میسر آئی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی جمادی الثانی میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر اسی جمادی الثانی میں متمکن ہوتے ہیں سن 13 ہجری کے اندر، اور پھر سن 193 ہجری میں عباسی خلیفہ، مشہور خلیفہ حضرت خلیفہ ہارون الرشید ان کا وصال ہے۔ انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر آنے والے جمعات کے اجتماعات کے اندر انشاءاللہ گفتگو اور اظہار خیال کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عملی جو مظاہر اور کردار ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔